کس طرح بے بربریت کے ساتھ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے یا کوئی سوچتا ہے؟ ایسا درندے بھی ایسا نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل چدر 67 نیوز HD کے ساتھ۔ ناظرین، شہر کے پرتشدد واقعات میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج میں لاہور کے نواحی علاقہ کانا میں کھڑا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھائی کے ہاتھوں بہنوں کا قتل ہوا جا رہا ہے اور سسرال والوں کے ہاتھوں بہو کا بھی قتل۔ ناظرین، 5 بچوں کی ماں کو بے دردی سے رات کے 3 بجے قتل کیا گیا اور صبح 1 بجے اگلے ہی دن 1 بجے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ 5 بچوں کی ماں کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس پر تشدد ہوا۔ ہم ان کے گھر والوں سے ان کی منہ زبانی خود سنتے ہیں۔ آئے ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے؟ 16 جولائی تقریباً 3 بجے جمعے کے بعد سے پتہ چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو اس وقت پتہ چلا، بیٹا میں یہاں تھا نہیں، یہاں گیا ہوتا، شاید کنگن پر گیا ہوتا۔ بیٹے میرے یہاں تھے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا کہ گھر میں کوئی لڑائی ہوگی آپ کی بیٹے کی اور ہمارے گھر والوں کی، تو آپ یہاں آئیں۔ میرے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کہاں خالو کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کنگن پر گیا نہیں ہوں۔ ان کا بات کیا بتاؤ، کہنے لگے یہاں آؤ پھر بتائیں۔ جب بیٹے یہاں آئے تو باہر ہی گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، کوئی کاپریٹ نہیں کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کافی انتظار کیا، تو اگر وہ سیدھے چلے جاتے شاید اس کو جلانے سے بچا لیتے، بس اللہ کی طرف سے بہرحال یہ منظور تھا۔ تو جب بچے وہاں پہنچے تو دروازہ پہلے ماں کا گھر آتا ہے، یعنی ساس کا، 3 بھائی ماں کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے ہمشیرہ، یہ ماں کا گھر ہے، بیچ میں 10 فٹ کی گلی، سامنے بہن رہتی ہے۔ بہن جو گھر کی سربراہ، میں نے جیسے بتایا کہ وہ بہن گھر کی سربراہ ہے، تو وہ وہاں بچے جب وہاں پہنچے وہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ اندر سے جب چھلانگ لگا کہ چھوٹا بیٹا اندر گیا، اس نے گیٹ اندر سے کھولا ہے، دیکھا سارے اندر موجود، بیٹی کو آگ لگا دی فوری طور پر۔ اتنے بڑے پیمانے پر آگ کہ جو سوئی گیس کا پیپ تھا اسے کاٹ کے سیدھا کر دیا، اس طرف باہر سے پنکھا لگا دیا اور پتہ نہیں کیمیکل ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے ہی لگتے ہیں، ہمیں آپ کو ویڈیو انشاءاللہ دیں گے، اس کے آپ دیکھ لیں کیسے آگ لگی اور کس طرح بے بربریت کے ساتھ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے یا کوئی سوچتا ہے؟ ایسا درندے بھی ایسا نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ اور جس مطلب کہ بیوی کے ساتھ آپ نے 14 سال گزارے ہیں، آپ جو اتنا بہیمانہ قتل، اللہ معاف فرمائے۔ 5 بچے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سب سے چھوٹا بیٹا، 5 بچے ہیں اور رات کو مرڈر کر دیا، 7 گھنٹے کے بعد جلا رہے ہیں۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں، جبکہ بچے ان کے پاس موجود ہیں، صبح سے 5 بجے سے لے کر 2 بجے تک بچے ان کے پاس تھے، سب کچھ ان کو پتہ تھا اور بار بار ان سے وہ کر رہے تھے۔ بیٹی اتنی سلجھی ہوئی، آپ اس سے 50 باتیں کرے، 2-4 باتوں کا جواب دے، فالتو بات کسی سے نہیں کرتی۔ BA اس نے کیا ہوا، عالمہ کا کورس کیا ہوا، حافظ قرآن ماشاءاللہ، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، سادہ موبائل تک بھی کبھی استعمال نہیں کیا، یعنی ٹچ تو بہت دور کی بات ہے، سادہ موبائل بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ الحمدللہ ایسی سلجھی بیٹی تھی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سسرال والوں کا آپ کے بیٹی کے ساتھ پہلے کیسا تعلق تھا؟ 13 سال تک تقریباً ٹھیک رہا، ابھی 5-7 مہینے سے حالات کچھ خراب ہوئے، تو اس پہ اصل باپ کا جب انتقال ہوا سسر کا، تو ماں جو بیٹھ گئی عدت میں، 15 مئی کو ماں اٹھی ہے، تو اس نے واویلا جو یہ لڑائی جھگڑا آئے دن جی، اس کے باپ کے ذمہ قرض ہے، یہ مکان بیچو، یہ مکان بیچو، یہ مکان بیچو، کرائے پہ چلے جاؤ، ہم کرایہ دے دیں۔ تو بار بیٹی اصرار کر رہی تھی کہ ہم بچوں کو کہاں لے کے جائیں، اتنا عرصہ دھکے کھائیں کرائے پہ، بڑی مشکل سے ماں باپ نے تعاون کیا، ہم نے مکان بنایا، انڈر کنسٹرکشن مسنگ جیسے یہ ہمارا، ابھی سلینڈر بھی ڈالا تھا، ہم کہہ رہے تھے بیٹے چلو ہمیں لینٹر ڈلا دیں گے۔ جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ہم کیا کریں یار، اب یہ اتنے پیسے لگا دیے، ابھی بھی جو وہ نہیں، انہیں چین نہیں آ رہا ہے اور بھائی سے در پہ ہیں کہ اس کو ہم بیچ دیں، اس کو بیچ دیں۔ تو بیٹی جو کہہ رہی تھی کہ نہیں بیچنا نہیں ہے، بچوں کو کہاں لے جائیں، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے یہ 2 مرلے جو ماں کے نام تھے وہ کہہ رہی تھی کہ میں بیچوں گا۔ ہم نے کہا کہ آپ کیسے ایسے بیچ سکتی ہیں، کٹھی جگہ ہے، بنی ہوئی کٹھی ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ایسے بیچوں گا، آپ کیسے بیچیں گے؟ بہرحال ان کی خالہ، خالو، بھائی سب کو ہم نے بلایا، ان سے بات کی، میٹنگ ہوئی، 2-3 میٹنگیں ہوئیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ لڑائی کیوں نہیں ختم کرتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں قرض دینا تو آپ ایسے کرنے کی ہماری مدد کر دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی 5 بیٹیاں، آپ نے کتنی کی مدد کی؟ ہم سے جو آپ کہہ رہے ہیں تقاضا کرنی، چلو ہوتا ہے 10-20-50 لاکھ روپیہ ہوتا ہے جو ہم اپنی بیٹی کے لیے کریں، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم زمین بیچیں گے، مال بیچیں گے، کچھ کریں گے، میں ٹیچر ہوں،
تو ان کی یہ بھی نظر تھی، تو کئی مکان بنا رہے ہیں، انہوں نے پلاٹ لیا ہے، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے کیا دل میں چل رہا تھا. باہر ہم سے تو ساری بات طے ہوئی تھی کہ 8 لاکھ روپے آپ دے دیں، ہم جو بیان دے دیں گے. تو ہم جب یہاں پہنچے 2-3-4 دن کے بعد یہاں خالہ رہتی، پیغام بھیج دیا کہ ہم نے پیسے لینے، انتقال نہیں دیں گے. میں کہا یار یہ کہ اب ہمیں آپ بلیک میل کر رہے تھے. اب بیٹی کو تھریٹ کر رہے تھے کہ جاؤ پیسے لاؤ. اب بیٹی نے کیا کہے گی بھئی آپ کو کوئی اسٹام کر دیں، کوئی آپ انتقال دے دیں تو چل میں جاتی ہوں، ماں باپ سے میں کیا کہوں، بھائیوں سے کیا کہوں جا کر. تو وہ ایسے کرتے رہے. بس میں نے کہا چلو عید کے بعد بیٹا پیسے دے دیتے ہیں، یا چلو یہ ہمارے ساتھ کوئی ہمیں اسٹام ہی دے دیں، چلو بیٹی کے نام اس جگہ کا چلو اسٹام دے دیں کہ ہم نے اس جگہ ان کو دے دی. کل کو تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، پھر یہ بغیرت کریں گے، کیا کریں. انہوں نے اس کا بھی انتظار نہیں کیا. اچھا آپ کی بیٹی کے سسر پہ آپ کی بیٹی کی سسر کے سر پر کتنا قرضہ تھا؟ یہ پہلے بتا رہے تھے 11 لاکھ، پھر بتا رہے 15 لاکھ. ہم نے کہا اس کے 4 بیٹے ہیں تو آپ ڈیوائیڈ کر دیں، جتنا ان کے ذمہ آتا ہے بڑے بیٹے کے ذمہ چلو ہم وہ دے دیتے ہیں، تو باقی جو 3 ہیں وہ بھی، وہ تو غریب ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو میں کہا ہمارے پاس اس کے پاس کیا ہے، یہ 2 4 5 10 کلو کا اس کا کام ہے، تو اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ گھر کی ساری چیزیں بیچ رہی ہیں، فریج بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، تو اس کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو ہم تو راشن بیٹی کے لیے خود بھیج رہے تھے، اور آٹا چاول یہ وہ، ہم الحمدللہ ذمہ دار ہیں. تو یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن وہ بار اصرار تھا اس بات پر کہ کسی طریقے سے اس کو بیچنا ہے. بس جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر ہم نے ایمان مشورہ کیا، پتہ نہیں کیا اللہ معاف فرمائے ایسی بربریت کی گئی. ابھی یہ ماں تقریباً ہر وقت ہوتی ہے، 2.5 مہینے ہونے کو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ ہمت کریں، یہ بچے ہم نے عدالت سے لیے ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے، ان کی تعلیمی تربیت. کل کوئی بچوں نے جوان ہو. اصل بات یہ کہ بچے اب ماں کسے کہیں. یہ بچہ اب یقین جانے صبح اٹھتا ہے تو کچن میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں وہاں روٹی پکاتی تو وہاں اس کے پاس کھڑا رہتا تھا. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے ماں، اتنا بھی سمجھدار تو نہیں ہے، لیکن وہاں ڈھونڈتا ہے اس کو ماں کو، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. بس اللہ رب العزت ہی جو ہے. اچھا وہ 4 بھائی تھے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بیٹی کی شوہر سے سارا قرضہ مانگ رہے تھے. ماں کہہ رہی تھی کہ میں یہ 2 مرلے جو میرے نام ہیں، جو میں نے بیٹوں کو دیے ہوئے، اس کے جو میں نے 8 لاکھ آپ سے لینے ہیں اور یہ لے کر میں نے قرض اتارنا ہے. ہم نے کہا کہ اب یہ 4 بھائی ہیں، آپ قرض ڈیوائیڈ کر دیں، 4 پر جتنا آتا ہم دے دیں گے. چلو ٹھیک ہے، اس کے پاس نہیں تو ہم دے دیتے. پھر یہ بات طے ہوئی کہ چلو آپ 8 لاکھ روپے دے دیں، میں 2 مرلے کے بیان تمہاری بیٹی کے نام دے دیتی، انتقال دیتی. لیکن وہ بھی نہیں، انہوں نے نہ انتقال دیا، نہ کوئی اسٹام دیا، نہ کچھ دیا. ہم نے کہا ہم پیسے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری بہن ہے، اس کی ساس کی جو بہن تھی، اس پر تو تمہیں اعتماد ہے نا، تمہارا یہ بہن ہوئی ہے، اس پہ تو تمہیں بھروسہ ہے، ہم اس کے پاس پیسے رکھا دیتے ہیں، آپ انتقال دے دیں، پیسے اٹھا لیں. ٹھیک اس ہو. پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہوا. اچھا آپ حکومت سے کیا چاہتے ہیں، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا، اور پولیس والوں نے آپ کی کس حد تک مدد کی؟ لوگ تو الحمدللہ ابھی تک بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. وہاں ساری بستی الحمدللہ، ہم بیٹی کو یہاں سے لے کر گئے، وہاں ہم نے بچی کو دفن کیا، گاؤں لے کے گئے تھے، کنگن پور لے کے گئے. تو وہاں سے جب بھی ہمیں تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے، تفتیشی جو 8 لاکھ روپے بے ایمان رشتہ اٹھا کے بھرا، ان کو بے ایمان جو ہے بے گناہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ہاں جی، جبکہ سب کے سب برابر میں شریک ہیں، پورے مشورے کے ساتھ. اتنا بڑا واقعہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اتنے بڑے پیمانے پر اتنا جو اس نے سسٹم کیا. اگر اس نے کرنا ہوتا تو وہ اسی وقت اس کو جلا دیتا. تو لیکن یہ 8-10 گھنٹے کے بعد جو انہوں نے کہا، یہ بچے سارے ان کے پاس گئے، دادی کے پاس، چچوں کے پاس، پھپھی کے پاس. جو پھپھی جو گھر کی سربراہ ان کو بنایا ہوا نا، ماں نے بنایا ہوا، باپ کے ہوتے ہوئے لین دین معاملات سارے وہ کر رہی ابھی تک جو اس کے ہاتھ. تو ان سب کا یہ کام ہے، اللہ معاف فرمائے. ہم حکومت سے تو بار بار ہم نے اپیل کی ہے، کہہ رہے ہیں، تو نہ تو کسی حکومتی مطلب سربراہ نے ہم سے رابطہ کیا، وزیر اعلیٰ یا گورنر یا وزیر اعظم اور اسی طرح صدر، کسی وزیر نے، مشیر نے ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا. ایک فون کال تک کسی نے نہیں کی کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے، ان بچوں کا کیا حال ہے، بیٹی کا کیا بنا، کیس کا کیا، کچھ نہیں. بس وہی روایتی ہٹ کنڈے، اللہ معاف فرمائے. اللہ معاف، کیا کہیں. اللہ رب العزت ہی انشاءاللہ بہتر انصاف کرنے والے ہیں، اور ہم اپنی بیٹی کے لیے آخری وقت تک انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری سٹوری. ان کے خاندان کی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان کی بیٹی کو کسی نہ کسی طرح انصاف دلایا جائے. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری سٹوری. تو ان کی حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلوایا جائے. ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں